پورے رمضان کے ہر روزے کے لیے ایک نیت کافی نہیں ہوگی. یعنی یکم رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتے ہوئے کسی بندے نے نیت کر لی، کیونکہ جتنا بھی فقہ کے مسائل ہیں، قیامت تک آنے والے امکانی مسائل، ممکنہ مسائل، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. فقہاء نے صدیوں پہلے تمام ممکنہ مسائل کے حل بیان کر دیے، اور یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے. یعنی جو مسائل ابھی پیش آئے نہیں تھے، آنے والے تھے یا امکان تھا کہ آئیں گے، فقہاء نے بیٹھ کر مجلس شورا مرتب کر کے وہ تمام مسائل بیان کر دیے، ان کا حل بھی بیان کر دیا. تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ پورے رمضان کے یکم رمضان کو آپ نے نیت کر لی کہ جتنے بھی روزے آئیں گے میں سب کی نیت کرتا ہوں. کہ نہیں، یہ نیت معتبر نہیں ہوگی، کافی بھی نہیں ہوگی، بلکہ ہر روزے کے لیے الگ سے نیت کرنا ضروری ہے. اور میں نے پہلے بتا دیا کہ نیت کہتے کسے ہیں، دل کے جاننے کا نام ہے. زبان سے نہ بھی کہیں تو کوئی بات نہیں. اگلا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو آپ کا روزہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. یعنی آپ نے نیت نہیں کی، مثال کے طور پر لے لے کہ آپ سوئے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، رات کو بھی آپ کا ارادہ نہیں تھا، بھئی صبح کو اٹھیں گے، دیکھیں گے، سحری کھائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اوپر سے فجر کی نماز کا وقت بھی ہو گیا. تو جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا. نیت کریں گے تب جا کے آپ کا روزہ معتبر ہوگا، اس کا شمار کیا جائے گا. تیسری بات، قضا روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر آپ کا کوئی روزہ رہ گیا، اب اس کو آپ ماہ رمضان کے ایام کے علاوہ رکھنا چاہتے ہیں، آپ پہلے نیت نہیں کر سکے، رات کو نہیں کر سکے، سحری کے وقت نہیں کر سکے، صبح صادق سے پہلے نہیں کر سکے، آپ کو یاد نہیں رہا یا ویسے ہی نہیں کہہ سکے، اب صبح صادق کے بعد آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت کا اعتبار نہیں ہے. قضا روزوں کی نیت صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے. لیکن یہ جو آج ماہ رمضان کی یہ آج کل روزے رکھے جا رہے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سحری نہیں کھا سکے، آنکھ بھی نہیں کھلی، نماز فجر بھی آپ نہیں پڑھ سکے، تو اب ماہ رمضان کے روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ماہ رمضان کے لیے علماء کرام نے ایک کلیہ بیان کیا، قاعدہ بیان کیا کہ طلوع آفتاب کب ہوتا ہے، یعنی آفتاب کب طلوع ہوتا ہے وہ وقت دیکھ لیں، اور غروب کب ہوتا ہے یہ وقت دیکھ لیں. اب اس پورے وقت کو سامنے رکھ کر اب اس کو نصف نصف کریں، آدھا آدھا کریں. جتنا آدھا وقت بنے گا اس آدھے وقت تک آپ ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد آپ نے کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو جو روزے کی شان، روزے کی صحت کے منافی ہو. یعنی آپ نے کھایا نہ ہو، پیا نہ ہو، بیوی کے قریب نہ گئے ہوں اس خاص عمل کے لیے. اگر آپ نے ایسے اعمال نہیں کیے ہیں تو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو مکمل وقت ہے، اس کا آدھا وقت جو بنتا ہے اس وقت تک آپ رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، آپ کا روزہ جو ہے وہ معتبر ہوگا. یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات سماعت کیجیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مزاج ہوتا ہے، لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ روزانہ آفس کے لیے نکلنا ہے، دکان کے لیے نکلنا ہے تو روزانہ غسل بھی کرنا ہے. مزاج ہوتا ہے، ویسے ہی غسل کر لیا، چلو صاف ستھرے ہو جائیں گے، تر و تازہ ہو جائیں گے. غسل کرنے کے ساتھ عادت ہوتی ہے کہ تیل بھی لگا لیا، تو تیل لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اگر آپ مالش بھی کروائیں روزے کی حالت میں تب بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. علماء نے مساج کا لفظ بھی بولا ہے، جو عرف عام کے اندر آج مساج بھی کروایا جاتا ہے، چہرے کا مساج کروا لیا، جسم کا مساج کروا لیا، تو اب مساج کروانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بن ٹھن کے تیار ہو کر گھر سے نکلتے ہیں. اچھی بات ہے، طہارت صفائی میرے رب کو پسند ہے، اسلام کا پسندیدہ ترین بہترین طریقہ ہے. تو اگر کوئی بندہ آنکھوں میں سرما لگانے کا مزاج رکھتا ہے، کاجل لگانے کا مزاج رکھتا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اگر آپ سرما لگاتے ہیں روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے. ایک اور مسئلہ جو توجہ طلب ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کے کان میں درد شروع ہو گیا، آپ روزے دار تھے، تو روزے کی حالت کے اندر اگر آپ کے کان میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ درد کے ازالے کے لیے کان میں دوائی ڈالتے ہیں، قطرے ڈالتے ہیں،
تو قطرے ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر ایسا معاملہ ہو گیا اور آپ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آپ درد کو برداشت نہیں کر پا رہے, تو اب ایک کام کرنا پڑے گا, یا تو روزہ قربان کرنا پڑے گا یا پھر درد کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر آپ درد کو برداشت کرتے ہیں تو پھر روزہ آپ کا باقی رہے گا, اور اگر آپ درد کو برداشت نہیں کر سک رہے تو پھر آپ روزہ توڑ بیٹھیں گے, بعد میں آپ کو روزے کی قضا دینی پڑے گی. ایک اور مسئلہ بھی جو عمومی طور پر مجھے آپ سب کو پیش آتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں, یا بعض دفعہ آپ بند کمرے میں بیٹھے ہیں, ماحول ایسا بن گیا گھٹن کی وجہ سے, آپ کی طبیعت کو ایسے لگا کہ جیسے مجھے قے آ رہی ہے. قے کی دو تین صورتیں فقہا نے بیان فرمائی. قے اگر خود بخود آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. منہ بھر کر آئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, منہ بھر کر نہیں آئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر آپ نے قے خود کی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جب آپ نے خود سے ارادتاً قے کی ہے اور منہ بھر کر قے آئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے